بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے، جس نے ہمیں ہدایت دی، قرآن عطا فرمایا اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کامل نمونہ دیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج اس اہم بیان میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے جو بیان کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے بے حیائی کا طوفان، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور ہماری نسل کی تباہی۔ آج ہم ایک ایسے فتنے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہماری نسل کو تباہ کر رہا ہے، چپکے سے نہیں بلکہ کھلے عام فخر سے، ویوز کے بدلے۔ تو آج ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے سورہ نور کی آیت نمبر 19 سے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک اور جگہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ ہوں اور خواہ چھپی ہوئی اور حرام کیا ہے اس نے گناہ اور ناحق زیادتی کو۔ اب اگر آپ ان دو آیات پہ غور کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سخت الفاظ میں ان لوگوں کو وارن کیا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی، فحاشی اور گندگی مومنین میں عام ہو جائے، چاہے وہ ٹک ٹاک ویڈیوز کی صورت میں ہو، ڈانس کلپس ہو، بولڈ تصاویر ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے، یہ امت کو اندر سے کھوکھلا کرنے والا فتنہ ہے۔ دوسری وارننگ اللہ کی یہ آئی ہے کہ اللہ نے تو فحاشی کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو جیسے ناچ گانا، کپڑوں کی بے پردگی، ویڈیوز۔ تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی قسم کی بھی بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس چیز کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ کوئی بس ویڈیوز والی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو قوم لوط کو تباہی تک لے گیا۔ یہ وہ فتنہ ہے جو خاندان، نسل، غیرت اور ایمان سب کو نگل رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ فحاشی اور بے حیائی صرف ایک سوشل میڈیا کا ایشو نہیں ہے، یہ اللہ سے کھلی بغاوت ہے۔ ایک اور جگہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے، اور جب یہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے یہی کچھ کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ کچھ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ ایک اور جگہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں آیا ہے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا خفیہ۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کچھ لوگ فخر سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے اللہ نے روکا تھا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ غلط ہے، حرام ہے، رک جاؤ، تو جواب آتا ہے سب یہی کر رہے ہیں، ہم نے بھی تو اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، یہ آج کل تو چیزیں وائرل ہیں، ٹرینڈ میں یہی چیز چل رہی ہے۔ کچھ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام سخت نہیں ہے، دل کا صاف ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہوتا ہے، مگر اے لوگوں، قرآن کہتا ہے اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، تو تم کس کے کہنے پہ چل رہے ہو، کس کے ٹرینڈز پہ ناچ رہے ہو، کس کے ٹرینڈز پہ ٹک ٹاک بنا رہے ہو، کس کی خوشی کے لیے اپنا دین بیچ رہے ہو؟ دراصل یہ شیطان کی رائے جو تمہیں آگ کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور تم ویوز، لائک اور فالوورز کے بدلے اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہو۔ ایک اور جگہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمران بن حسین
رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا صرف بھلائی لاتی ہے۔ ایک اور جگہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، بد زبانی سخت مزاجی کا حصہ ہے اور سخت مزاجی جہنم میں لے جاتی ہے۔ ایک اور جگہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک امتیازی خوبی ہوتی ہے اور اسلام کی امتیازی خوبی حیا ہے۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر یا 70 کے قریب شاخیں ہیں، ان میں سب سے ادنی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے اور سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ایک عد عمرہ بھی کرائے ہیں، مگر جب بات حیا کی آتی ہے تو دل و دماغ خاموش ہو جاتے ہیں اور انگلیاں موبائل اسکرین پر چلتی رہتی ہیں۔ آپ غور کریں، کیا وہ ویڈیوز جنہیں آپ روز دیکھتے ہیں جن میں بے پردگی، ناچ گانا، خاندانوں کی نجی زندگیوں کی نمائش جو کہ فیملی ولاگنگ کہلاتا ہے، اور شوہر بیوی کی بے حیائی کو پوری دنیا کے سامنے کانٹینٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ سب حیا کا مظہر ہے؟ آج مسلمان صرف تماشائی بن چکا ہے۔ جو ویڈیوز جتنی غلیظ ہوتی ہیں اتنے ہی زیادہ ویوز، اتنی ہی زیادہ واہ واہ ملتی ہے، اور وہ جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ فخر کرتے ہیں۔ اور افسوس تو اس پر بھی ہے کہ پھر کہا جاتا ہے ہم تو بس دیکھ رہے ہیں، کر تو نہیں رہے۔ آپ یاد رکھیں کہ دیکھنے والا بھی خاموش شریک ہوتا ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، انہیں وائرل کرتے ہیں، تو آپ دراصل بے حیائی کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایمان کا تو تقاضا ہے کہ جہاں کہیں بھی بے حیائی دیکھیں وہاں آنکھ جھکائیں، دل کانپے اور زبان روک دے۔ مگر جب دل مردہ ہو جائے تو بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور یہاں کچھ آج ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، اور اس کو ہنسی بنا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانت امیز عذاب ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ فیملی ولاگنگ والے چینلز کو بالکل ویو نہ کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو فیملی ولاگز بنا رہے ہیں، فیملی ولاگنگ، ان چینل پہ بالکل نہ جائیں۔ یوٹیوب پہ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ویڈیو دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو ذرا سنیے۔ آج یوٹیوب پر وہ چینلز جن میں میاں بیوی کی نجی زندگی یعنی کہ فیملی ولاگنگ ہے، بیہودہ ڈانس ہے، لپ سنگنگ ہے، یہ کیا نظر آتا ہے؟ شیشے کے سامنے موبائل پکڑ کے الٹے سیدھی شکلیں بنانا اور اس سے ویوز حاصل کرنا۔ آپ خود سوچیں، یہ پردے کے بغیر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان میں ان کے شوہر، ان کی پوری فیملیاں شامل ہوتی ہیں، وہ لاکھوں ویوز حاصل کرتے ہیں۔ عام سبھی یوٹیوبر جو کہ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں وہ ملین میں تو اس کے ویوز ہوتے ہیں۔ یہاں سے چینل جن کا شروع نہیں ہوا ہوتا، آپ دیکھتے ہیں ان کے کتنی جلدی ملین سبسکرائبر تو یہ ویسی ریچ کر لیتے ہیں۔ کون دیکھتا ہے اسے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک عام یوٹیوبر ہے جس کے 1 ملین سبسکرائبر ہیں، اگر ایک ویڈیو پر 1 ملین ویوز اگر یہ حاصل کرتا ہے، جو کہ ایک عام سی چیز ہے،
تو اس میں سے ایک ویڈیو سے تقریباً 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ روپے حاصل ہوتے ہیں، یعنی $500 سے $1500 کی اس کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ اور اس میں آپ کا بھی ایک ویو شامل ہوتا ہے جس میں آپ نے وہ اشتہار دیکھا ہوتا ہے جس کو سکپ بعد میں کیا جاتا ہے، سکپ ناؤ کا آتا ہے، وہ آپ ایڈ دیکھتے ہیں اور وہ ایک ویڈیو میں 2-3 دفعہ وہ آتا ہے۔ اور یہ پیسے جو یہ یوٹیوبر کما رہا ہے، یہ کس کے دم پہ کما رہا ہے؟ آپ کے دیے گئے ویوز، لائکس، کومنٹس اور شیئرز کے۔ گویا آپ صرف ویڈیوز دیکھ کر نہ صرف ان کی بے حیائی کو عام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں بلکہ دنیاوی فائدہ بھی انہیں پہنچا رہے ہیں، اور بدلے میں آخرت کی بربادی آپ اپنے نام کر رہے ہیں۔ آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ آپ کے ایک ویو سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اس نے آخرت میں تھوڑا ہی پوچھنا ہے کہ ایک ویو سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہی جاتا ہے نا؟ پچھلے دنوں میں کسی ایک یوٹیوبر کی بات سن رہا تھا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں ہوتا، وہ ہماری ذہنیت چھوٹی چھوٹی ہے، اللہ بڑی بڑی چیزوں پہ پوچھتا ہے۔ اچھا، تو سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 7 سے 8 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا یوم حساب جب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف ویڈیو دیکھی تھی، میں نے تو بس لائک کیا تھا، مگر آپ کے دیے گئے ہر ویو، ہر کلک اور ہر شیئر کا حساب آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آپ کی ایک ویڈیو جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے وہ مواد دیکھا، اور ان سب کا بوجھ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ابھی میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک یوٹیوبر نے کوئی ایک الٹی حرکت کی ہوتی ہے ان فیملی بلاگرز نے، اور وہ چیزیں فیس بک پہ شیئر ہو کے آتی ہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کو شیئر کروں، یعنی کہ میرا اپنا پیج اس سے بوسٹ ہوگا۔ آپ سوچیں ان کی گندگی کو آپ لوگ اپنے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں اپنے چینل کو بوسٹ کرنے کے لیے، اپنے فیس بک کے پیج کو بوسٹ کرنے کے لیے، کہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ لوگ سوچیں تو صحیح، ان یوٹیوبرز کی گندگی، ان فیملی بلاگرز کی برائیاں آپ اپنے سر پہ کیوں لے رہے ہیں؟ آخر میں کیا ہوگا؟ ان کے جو ملین ویوز پہ جو یہ دوبارہ بنا رہے ہیں ان کا بھی گناہ آپ کے سر پہ، آپ اس چینل کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے اعمال کا، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اچھا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میری فیملی ولاگر سے خود کی گزارش ہے کہ یہ گندا کام چھوڑ دیں، یہ حرام کی کمائی ہے، اس کا حلال کی کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو ان کو ویوز دے رہے ہیں وہ ان کو ان سبسکرائب کریں، ان کے چینل کو رپورٹ کریں تاکہ یہ بے حیائی ختم ہو اس معاشرے میں سے۔ دیکھیں آپ لوگ کیوں اپنے سر پہ عذاب لے رہے ہیں ان کو ویوز دے کر، ان کو سبسکرائب کر کے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض بنایا ہے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کیا ہے۔ آپ سوچیں آپ خلیفۃ الارض ہیں، خلیفۃ الارض ایک انسان مرد ہو یا عورت، وہ دنیا میں آ کے سوچیں ٹک ٹاک بنا سکتا ہے، یہ بے حیائی کے کام کر سکتا ہے؟ کیا خلیفۃ الارض آ کے یہاں پہ یہ فیملی ولاگنگ بنائے گا؟ یہ سراسر شیطانی کام ہے۔ برائے مہربانی آپ لوگ ان فیملی ولاگنگ اور ان ٹک ٹاک سے دور رہیں۔ جو گندی چیزیں، جو اچھی چیزیں وہ ضرور یوٹیوب پہ دیکھیں، ٹک ٹاک میں بھی کوئی ایسی اچھی چیزیں دیکھیں، فیس بک پہ، لیکن بری چیزوں سے دور رہیں۔ دیکھیں اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور اللہ ہمیں بار بار وارن کرتا ہے اپنے عذاب سے۔ اگر میں تمام آیات ادھر بیان کروں تو ہماری بات بہت لمبی ہو جائے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اللہ نے بے حیائی سے منع کیا ہے، کتنی دفعہ کومنٹس میں لوگوں نے یہ آیات شیئر کی ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کا یہی کہنا ہے، بلکہ ان کی ایون فیملیز کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہوتا، لوگ ہمارے پیسے سے جیلس ہوتے ہیں یا ہمارے فیم سے وہ جیلس ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ خود سوچیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کافروں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا ہے جو ہماری آیات کا کفر کرتے ہیں،
ہماری آیات کو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو عذاب ہے نا وہ یورپ کے ساتھ جوڑ کے ہم فری ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے جو دل ہے کریں۔ جنت میں تو ویسے بھی ہمارا نام لکھا ہوا ہے، پیدائشی جنتی ہیں ہم لوگ۔ اب ہمیں ٹکٹ مل گیا ہے، ٹکٹ ٹو جنہ، تو اب ہمارا جو دل ہے کریں۔ اب نیچے کوئی آیات ہے، مانو نہ مانو اس کی بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ منع کر رہے ہیں ان کو تو بالکل فری نہ کراؤ۔ تو بھائی اگر آپ آیات نہیں مانیں گے تو 10 جگہ قرآن میں ذکر ہے جو آیات نہیں مانتے ان کے لیے تو عذاب ہے۔ میرے ان فیملی بلاگر سے بھی گزارش ہے کہ آپ خود سوچیں آپ لوگ کھڑے کدھر ہیں ان چند پیسوں کے لیے، چند لاکھ پیسوں کے لیے اپنے آپ کو کس فزیکل عذاب میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں آپ لوگ۔ ایک اور جگہ سورہ عباسہ کی آیت نمبر 34 سے 37 میں آتا ہے، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جو فیملی بلاگنگ کر رہے ہیں اور جو انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ غافل نہیں ہے۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم پھیلا رہے ہیں، وہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ ہر کلک، ہر شیئر، ہر ویو، سب کچھ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہیں، جو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان چیزوں میں انوالو ہیں، جو فالو کر رہے ہیں، جو ان کو پھیلا رہے ہیں، ان کے گناہوں میں شراکت دار بن رہے ہیں، اور قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میری باتیں آپ کو سخت لگی ہوں گی کیونکہ یہ دل سے کی ہیں۔ یہ ویڈیو، یہ پیغام آپ کے لیے ہے تاکہ ہم سب رک جائیں، سوچیں اور واپس چلیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میری تمام فیملی ولاگر سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، آئیے اس کام کو چھوڑتے ہیں اور اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آنکھوں کی حیا عطا فرما، دلوں کا تقوی عطا فرما، اور وہ راستہ دکھا جو تیری رضا کے ہیں۔ اے اللہ جن گھروں میں دین کا چراغ بجھ چکا ہے وہاں ایمان کی روشنی واپس لا دے۔ جو بچوں کو پیسوں کی ہوس میں سوشل میڈیا پہ بے پردہ کر رہے ہیں انہیں عزت، غیرت اور سمجھ عطا فرما، اور ہم سب کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔